سامعین اور سامعات، آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ بتاتی ہوں، جو بہت زیادہ دلچسپ واقعہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو کتنا بھی طاقتور سمجھ لے لیکن وہ حقیقت میں کمزور ہوتا ہے۔ انسان کی ہوئی تدبیریں سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ اس کا پہلو جو زیادہ دلچسپ ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونا۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون نے اس وقت نہ جانے کتنے بچوں کو قتل کرایا۔ اس نے ایک روز خواب دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے چلی آ رہی تھی جس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا ڈالا، اور جو بنی اسرائیل میں فرعونی مخالفین تھے ان کو بھی جلا ڈالا، اور بنی اسرائیل کو آج تک بھی نہیں آئی۔ جب وہ اپنے خواب سے بیدار ہوا تو اس نے نجومیوں کو، کاہنوں کو، اپنے ساتھیوں کو سب کو بلا کر جمع کیا اور سب سے الگ الگ اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو سب نے ایک ہی جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا، جو تیرے تختے کو الٹائے گا، ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا۔ اور یہ بات بنی اسرائیل میں پہلے سے ہی مشہور تھی۔ فرعون کو اس کے ساتھیوں نے اس بات کی خبر کر دی تھی۔ فرعون نے جب یہ سنا تو بہت زیادہ ٹینشن میں ہو گیا، بہت فکر زدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا اب کیا کیا جائے، تو اس نے حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نومولود بچے ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے، ایک بھی بچہ زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس کے کہنے پر اس کے ساتھیوں نے کام کو انجام دیا۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوتے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے قتل و غارت گری چلتی رہی۔ جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بادشاہ اگر اسی طرح قتل عام ہوتا رہے گا تو ہمیں آئندہ خدمتگار نہیں ملیں گے، اس طرح سے تو نسل ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون نے ان کی بات سن کر کہا کہ تم ایسا کرو، 1 سال قتل کیا کرو اور 1 سال چھوڑ دیا کرو، 1 سال چھوڑ کر 1 سال میں قتل کرنا ہے۔ اسی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ قتل کے سال۔ 1 سال جو قتل کا نہیں تھا اس میں نہیں ہوئی، بلکہ اس سال ہوئی جو کہ قتل کا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے حفاظت فرمائی، ان کے حفاظت کا سامان کچھ اس طرح سے کیا کہ ان کی والدہ پر جو معمولی طور پر حمل کے اثرات ہوتے ہیں ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا، کہ وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آ سکے، ان کو محفوظ رکھا، ان کو بچا کر رکھا۔ تو یہ وقت تو ایسے ہی گزر گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کو بھی، جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کو یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ تمہیں اس بچے کے بارے میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ ان کو کہا گیا کہ تم اس کو دودھ پلاتی رہو، اور جب تم خوف دیکھو اس بچے پر تو اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی رہی، اور جب ان پر خوف دیکھا تو پھر اسی طرح کیا، بچے کو صندوق میں رکھا اور اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اور جیسے ہی بچے کو دریا میں ڈالا وہ تیرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ تو جب وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آیا تو فرعون کے ساتھیوں نے اس صندوق کو کھولا، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بچہ ہے، بہت حسین و جمیل بچہ ہے۔ وہ فوراً اس بچے کو اٹھا کر فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس لے گئے۔ جب حضرت آسیہ نے دیکھا کہ چاند سا بچہ ہے، کتنا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے،
بے اختیار ہو کر اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا، کیونکہ حضرت آسیہ بے اولاد تھی، ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ اس کو قتل مت کرنا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیا معلوم یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا پھر ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ جب حضرت آسیہ زیادہ کہنے لگی تو فرعون نے اس کو اجازت دے دی پرورش کرنے کی، اس کو قتل نہیں کیا۔ اور وہ بچہ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نہ جانے کتنے بچے قتل کراتا تھا، تو میں موسیٰ علیہ السلام ان کے ہی محل میں پرورش پا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں تو ڈال دیا تھا، لیکن وہ بہت بے قرار تھی، بہت بے چین تھی۔ انہوں نے ان کی بہن کو بھیجا، مریم بنت عمران، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا کہ اپنے بھائی کی خبر گیری تو کرو، جا کر تو دیکھو۔ تو جب ان کی بہن آئی تو دور کھڑی ہو گئی، وہ دیکھتی ہیں کہ حضرت آسیہ بچے کو اور عورتوں کے ساتھ دودھ پلانے میں مصروف ہیں، کوئی بھی اس کو دودھ پلانے میں اور چپ کرانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ بچہ روتا رہا، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ روتے تھے، اتنی ہی زیادہ حضرت آسیہ کی بے چینی بڑھتی تھی، وہ بے قرار ہوتی تھی، وہ پریشان ہوتی تھی جتنا زیادہ آپ روتے تھے۔ تو وہ اسی طرح سے ان کی بہن دور سے کھڑی ہوئی دیکھتی رہی، حالانکہ ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ آ کر کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایک ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو تمہارے بچے کو دودھ پلائے اور تمہارے لیے بھی خیر خواہ ہو؟ حضرت آسیہ کے کہنے پر وہ اپنی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر آ گئیں۔ تو جو ان کی والدہ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلا دیا، یعنی ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لوٹا دیں گے اور ہم اس کو اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں، تو غم نہ کر اور خوف زدہ نہ ہو۔ بچے کو ان کے والدہ کے پاس لوٹا دیا۔ تو حضرت آسیہ کہنے لگی کہ جب تک یہ بچہ دودھ پیتا ہے تم اتنی مدت تک اس کی پرورش کرنے کے لیے اسی محل میں رہو، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے انکار کر دیا کہ میرے شوہر اور بچے پریشان ہوں گے، میں یہاں پر نہیں رہ سکتی۔ تو مجبوراً حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہی والدہ کو دے دیا۔ تو جب تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا، وہ اتنا اپنی والدہ کے پاس رہے، اور جب ان کا دودھ چھوٹ گیا، دودھ پینے کی مدت ختم ہو گئی، تو دوبارہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ان کے والدہ فرعون کے محل میں لے کر آئی، ان کو واپس کر دیا۔ تو ایک پہلو جو سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تماچا مارا۔ ایک دن کی بات ہے کہ فرعون اور حضرت آسیہ اپنے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے محل کے اندر دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آسیہ نے بچے کو اٹھا کر فرعون کی گود میں دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دھاڑی کو پکڑا اور ایک تماچا رسید کیا، جس سے کہ فرعون کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو وہی بچہ ہے جس کا مجھے اندیشہ ہے، اب میں اس کو قتل کراؤں گا۔ یہ سن کر حضرت آسیہ بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئی۔ وہ کہنے لگی، نہیں آپ ایسا مت کرو، یہ بچہ ہے، اسے کوئی تمیز نہیں ہے، اس نے نادانی میں کی ہے یہ حرکت، اس کو آپ قتل نہ کراؤ۔ لیکن فرعون مانا نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اب اس کو قتل کرا کر رہوں گا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی کہ آپ تھوڑی دیر رک جائے، چلو اس کا امتحان لے لیتے ہیں کہ اس نے یہ حرکت نادانی میں کی ہے یا جان بوجھ کر کی ہے۔ تو 2 تشت منگائے گئے، ایک تشت میں سرخ یاقوت رکھے گئے اور دوسرے میں انگارے رکھے گئے کہ دیکھتے ہیں اب بچہ کون سی چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، تو فوراً جبریل علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو کھینچ کر انگاروں کی طرف کر دیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور ان کی زبان جل گئی اور وہ رونے لگے۔ تو پھر حضرت آسیہ کہنے لگی، دیکھو بچہ ہے، نادانی سے کی ہے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا، اس نے اپنی سوچ کو بدل دیا۔ تو اس طرح سے وہ بچہ فرعون کی نگرانی میں پرورش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نہ جانے اس نے کتنے بچوں کو قتل کرایا۔
تو اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی کہ آپ فرعون کے پاس جائیے اور اس کو توحید کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے فرعون، میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور تو میری بات پر یقین کر، اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے کر آ۔ فرعون کہنے لگا کہ میں تو یہ جانتا ہوں کہ میرے سوا کوئی اور رب نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی بات پر، اور جو آس پاس اس کے ساتھی بیٹھے تھے اور ان کو دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سوا بھی کوئی اور معبود ہے۔ اللہ تو میں ہوں، سب کا رب میں ہوں، جو میں چاہتا ہوں میں وہ کرتا ہوں، میرا علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہیں، رب تو وہ ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین کے اندر موجود ہے، سب کا مالک و خالق ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یقین نہیں کرتے، وہ تو رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو فرعون یہ بات سن کر کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ موسیٰ کیا کہتا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ان کو مہلت دے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر میں تمہارے سامنے کوئی دلیل پیش کروں یا پھر کوئی روشن چیز لے کر آؤں، جب بھی تم یہ نہیں مانو گے کہ اللہ ایک ہے۔ فرعون کہنے لگا ہاں تو تم پیش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے لاٹھی کو ڈالا، وہ ایک دوڑتا ہوا اژدھا بن گئی، اور جیسے ہی اپنا ہاتھ بغل سے نکالا، وہ روشن اور چمکدار بن گیا۔ لیکن پھر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا، پھر بھی وہ انکار کرتا رہا، اور سب یہ کچھ دیکھ کر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنے ملک سے نکال دے یا پھر تمہیں یہ اپنی طرف لوٹا لے، یہ تو یہ چاہتا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ ان کو مہلت دے کہ جتنے بھی شہر میں جادوگر ہیں وہ سب کو اکٹھا کر لیں، اور ایک دن رکھا جائے گا اس دن کے خلاف نہ تو تم کرو گے نہ ہم کریں گے، اور ہم بھی تمہارے مقابلے ایسا ہی جادو پیش کریں گے۔ یہ بات فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہی۔ تو جو دن رکھا گیا تھا، اس دن پر جب وہ دن آ گیا، پتہ نہیں کتنے لوگ میدان میں جمع ہو گئے حق اور باطل کو دیکھنے کے لیے کہ اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اے موسیٰ تم ڈالتے ہو یا پھر ہم پیش کریں جو ہمارا جادو ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو وہ دوڑنے لگی، دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی جادو کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف کیا، وہ ڈرے اور گھبرائے، تو ان پر ترنت وحی نازل ہوئی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ گھبراؤ نہیں، آپ ہی غالب رہو گے، آپ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو، زمین پر ڈالو۔ تو اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر پھینکی کہ عصا کا پھینکنا تھا کہ ایک دم سے وہ اژدھا بن گئی، اور جو کچھ ان جادوگروں نے کر رکھا تھا وہ ان سب کو نگل گئی۔ تو میری عزیز ماؤں اور بہنوں، یہ سب دیکھ کر جو وہ جادوگر تھے سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور پکار اٹھے کہ ہم ایمان لائے اس پر جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہم ایمان لائے اس پر جو رب ہے تمام جہان کا۔ یہ سن کر فرعون کو بہت زیادہ غصہ آیا، وہ کہنے لگا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی ایمان لے آئے موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر، اب میں تمہارے ہاتھ پیروں کو کٹواؤں گا اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ وہ بولے کہ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، ہم کو تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ سب ایمان لے کر آ گئے فرعون کے ساتھی، لیکن فرعون نہیں مانا۔ اس نے بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو تکبر بڑا سمجھتا تھا اور تکبر کرتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم و زیادتی کرتا تھا، سب کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، جو اس کو رب کہتا اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اور جو اس کا انکار کرتا اس کو زندہ قتل کرا دیا کرتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دیکھا کہ سب ایمان لے کر آ گئے تو ان کو بہت خوشی ہوئی، لیکن جو یہ فرعون تھا یہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر رہوں گا۔ تو جب فرعون اپنے غصے غضب میں بے حد بڑھ گیا تھا
ظلم و ستم بہت زیادہ کرنے لگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے موسیٰ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر راتوں رات نکل کر یہاں سے چلے جائیں، اس شہر کو چھوڑ دیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے ساتھیوں کو لیے اور راتوں رات نکل کر چلے گئے۔ اور جب فرعون کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ غصے میں بھڑکا کہ اب میں ان کا پیچھا کروں گا اور موسیٰ اور اس کے ساتھی کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر روانہ ہوئے، اپنے بنی اسرائیل کو لے کر جانے لگے، تو دیکھتے ہیں آگے دریا ہے۔ تو ان کے ساتھی کہنے لگے، اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ اب تو ہمارے پیچھے فرعون اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، وہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے، اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ اپنے لاٹھی کو دریا پر مارے۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو دریا پر ماری، دریا پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گیا اور بیچ سے راستہ نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر روانہ ہو گئے، دریا کو پار کرنے لگے۔ اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پر آیا تو کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو یہ میری ہیبت سے دریا نے بھی راستہ بنا دیا۔ یعنی راستے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائے تھے، فرعون کیا سوچتا ہے کہ میری وجہ سے دریا نے بھی راستہ بنا دیا۔ فرعون اپنے ساتھیوں کو لے کر جیسے ہی دریا کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم کیا کہ تو جیسے پہلے تھا ویسے ہی مل جا۔ دونوں طرف سے پانی مل گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی تمام لشکر غرق ہو کر ڈوب کر مر گئے۔ اور جب فرعون نے دیکھا کہ وہ ڈوبنے جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا رب العالمین پر۔ تو آواز آئی اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تیرے ایمان لانے سے، اب تم مرنے کو جا رہا ہے، اب ایمان لاتا ہے۔ تو جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ فرعون غرق ہو کر مر گیا، ڈوب کر مر گیا، تو کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ ہاں وہ مر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو کنارے پر ڈال دیا، دریا کے باہر ڈال دیا کہ آج ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ جو اس طرح اپنا آپ کو خدا مانتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے اس کی لاش کو صحیح سلامت باہر ڈال دیا کہ تاکہ لوگ دیکھ کر مشاہدہ کریں، سبق حاصل کریں۔ ایسے فرعون سے جو اپنا آپ کو رب کہتا ہے، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا۔ اور آج بھی فرعون کی لاش ہے، ابھی بھی دنیا کے اندر موجود ہے فرعون کی لاش۔ یہیں پر یہ واقعہ مکمل ہوا۔